بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں وسط جنوری میں جب فرخ نے قتل کا پہلا مقدمہ جیتا تو اس کی شادی ہو گئی اور نیا جوڑا ہنی مون منانے کے لیے مری روانہ ہو گیا۔ پرانی وضع کی ٹیکسی راستے میں 2 مرتبہ خراب ہوئی اور کئی بار پانی لینے کے لیے رکی۔ ڈرائیور ہر چشمے پر اس کا ریڈیٹر ٹھنڈے پانی سے بھرتا، لیکن چند میل کی چڑھائی کے بعد انجن خراب ہو جاتا اور بھاپ کے بادل خنک فضا میں دودھیا پھٹکلوں کی طرح تیرنے لگتے۔ مری سے 6 میل ادھر سڑک کے کنارے پر کہیں کہیں برف پڑی تھی جس پر پہیوں سے اٹھنے والی گرد کے غلاف چڑھے تھے۔ جیسے جیسے ٹیکسی اوپر چڑھتی، سڑک کے دونوں جانب منیالی ڈھیریاں ایک دوسرے کے قریب ہوتی جاتی۔ مرمری دلہن کو پھریریاں لیتے دیکھ کر فرخ نے کمبل کی تہہ کھولی اور اس نے اپنی بیوی کی ٹانگوں پر پھیلا دیا۔ پورے 14 سال بعد آج لڑکی کو اپنے گاؤں کا قبرستان نظر آ رہا تھا جس کے کنارے بے شمار چھوٹی چھوٹی بیریوں کے درخت تھے اور ان درختوں کے قریب قطار اندر قطار بہت سے شیخوار بچوں کی قبریں تھیں۔ شام کے وقت گڈریے جب اپنے ریوڑ واپس گاؤں لاتے تو یہ ننھی ڈھیریاں گر سے اٹ جاتی اور ان پر ابھرے ہوئے روڑے گرد کی چادر تلے دب جاتے تھے۔ لیکن صرف یہی بات نہیں تھی، وہ لڑکی ٹھنڈ کی وجہ سے بھی کانپ رہی تھی۔ جب ٹیکسی ایجنسی میں پہنچی اور ڈرائیور نے اتر کر پچھلا دروازہ کھولا تو باہر کی روشنی اندر نہ آ سکی۔ موٹر کے اندر اور باہر ایک سا سما تھا۔ آسمان پر اودے اودے بادلوں کے درمیان یہاں وہاں کرمزی کناتوں کے انبار لگے ہوئے تھے جن میں کچھ نئی تھیں، کچھ پرانی اور چند ایک بالکل دریدہ بوسیدہ۔ مال روڈ کی چڑھائی چڑھتے ہوئے فرخ نے آہستہ سے پوچھا، تھک تو نہیں گئی ہو؟ اور دلہن نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، نہیں جی۔ جمیل صاحب کا ہٹ ذرا دور ہے، فرخ نے سمجھدار خاوند کی طرح کھلتے ہوئے کہا۔ کوئی 20 منٹ کی چڑھائی ہوگی اور پھر دونوں خاموش ہو گئے۔ ہٹ بہت بڑا نہیں تھا، صرف 3 کمرے تھے، ایک چھوٹا غسل خانہ اور ایک مختصر سا باورچی خانہ۔ سب سے بڑا کمرہ خوابگاہ تھی، اس میں 2 پلنگ بچھے ہوئے تھے اور کونے میں سیاہ رنگ کی گول مول میز پڑی تھی۔ خوابگاہ کے پہلو میں ایک مستطیل کمرہ تھا جہاں دیوار کے ساتھ چارپائیاں کھڑی تھیں۔ ان کے پاس ایک بڑے آئینے والی سنگھار میز رکھی تھی جس کے ساتھ شیشم کی ایک وارڈروب پڑی تھی اور فرش پر 3 کرسیاں بے ترتیبی سے ادھر ادھر پڑی تھیں جن پر میلے کپڑے جھاڑنوں کی طرح پڑے تھے۔ اس کمرے میں دروازے کے علاوہ ایک دریچہ بھی تھا جس کے پٹ باہر ڈھلان کی طرف کھلتے تھے۔ فرخ نے یہاں آتے ہی سارے کمروں کی بتیاں جلا دیں اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ہر کمرے کا معائنہ کرواتا پھرا۔ جب وہ بستر کھول رہے تھے تو فرخ نے کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ ہم بھی ایسا ہی ایک ہٹ بنوائیں، کوئی بھی موسم ہو، چند دن اپنی مرضی کے مطابق سکون سے بسر کیا کریں۔ اس کی بیوی کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس نے مسکراتے ہوئے اپنے گھر کے شیشوں میں سے اندر جھانک کر دیکھا جہاں گول مٹول لڈو سے 2 بچے کھیل رہے تھے۔ پھر اس نے اپنی نگاہیں وہاں سے ہٹا لیں اور بستر کھولنے میں مصروف ہو گئی۔ جب بستر بچھ چکے تو فرخ نے جگ اٹھا کر کہا، میں نیچے جا کر چائے کے لیے دودھ لاتا ہوں، پھر بہت اندھیرا ہو جائے گا اور بہت ممکن ہے آج برف باری بھی شروع ہو جائے۔ اس کی بیوی نے نگاہیں اٹھا کر کچھ کہنا چاہا مگر وہ بول نہ سکی۔ فرخ نے اوور کوٹ کے کالر اٹھاتے ہوئے پوچھا، ڈر تو نہیں لگے گا؟ اس کی بیوی نے ڈرتے ہوئے کہا، نہیں جی۔ جب وہ دروازہ کھول کر پتھریلی پگڈنڈی پر باہر نکلا تو اندھیرا چاروں طرف چھا چکا تھا اور پہاڑوں کی یکبستہ چوٹیوں کے گرد برفیلی ہوا چنگھاڑ رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی دلہن نے اندر سے چٹکنی چڑھا لی اور ہیٹر لگا کر کھانا گرم کرنے کی تیاری کرنے لگی۔ کھانے کی گول میز پر گرد جمی ہوئی تھی اور اس پر کیڑوں کے چلنے پھرنے سے آڑی ترچھی لکیریں اور مکمل نامکمل دائرے سے بن گئے تھے۔ جھاڑن لینے کے لیے وہ ساتھ کے کمرے میں گئی تو وارڈروب کی قریبی کرسیوں سے سویٹر بنتی ہوئی لڑکی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ فرخ کی بیوی ہڑبڑا کر بھاگنے لگی تو اس لڑکی نے مسکرا کر کہا، گھبراؤ نہیں، میں آپ کی پڑوسن ہوں۔ ابھی ابھی میں یہاں سے گزری تو اس کمرے میں روشنی دیکھ کر میں نے اندر جھانکا۔ یقین مانیے میں بدتمیز نہیں ہوں، لیکن تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے نہ صرف شیشوں میں سے اندر نگاہ دوڑائی بلکہ دریچہ کھول کر اندر بھی آ گئی۔ فرخ کی بیوی خوف سے کپکپا رہی تھی اور پہاڑ کی چوٹی پر برفیلی رات کے سناٹے نے اس کپکپاہٹ کو لرزے میں تبدیل کر دیا۔ اس لڑکی نے ویسے ہی مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو بہت سردی لگ رہی ہے، تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، پھر اتنی سردی نہیں لگے گی۔ فرخ کی بیوی خواب میں چلنے والے انسان کی طرح قدم اٹھانے لگی اور سنگھار میز کی طرف ہولے ہولے یوں بڑھی جیسے اژدہے کے کھولے ہوئے منہ کی طرف بچہ لپکتا ہے۔
جب وہ میز کے کونے پر بیٹھ گئی تو اس لڑکی نے کہا، میں نے آپ کو اور آپ کے شوہر کو موٹر سے اترتے دیکھا تھا اور مال روڈ پر آپ کے شوہر کا یہ جملہ بھی سنا تھا کہ تم تھک تو نہیں گئی ہو۔ مجھے عام عورتوں کی طرح مرد برے نہیں لگتے، اس لیے آپ کا خاوند بھی برا نہیں لگا، اور جب اس نے یہ فقرہ کہا تو میرے دل میں اس کی عزت دو چند ہو گئی۔ ایک ایسے ہی آدمی کے لیے میں زندگی بھر انتظار کرتی اور جی میں اسے آوازیں دیتی رہی۔ میری پکار کے جواب میں اس کی آواز بڑی دور سے آیا کرتی، جیسے مچھلیاں پکڑنے کے لیے کسی اندھیری رات کو سمندر میں بہت آگے چلا گیا ہو۔ میں ساحل پر کھڑی اسے آوازوں پر آوازیں دیے جاتی، وہ آواز کا جواب بڑی محبت سے دیتا مگر واپس نہ آتا۔ میرے رشتے کے بہت سے پیام آئے مگر میں تو صرف اسی کا انتظار کر رہی تھی، پھر کسی اور کے لیے پوروں میں مہندی کیوں رچاتی۔ اب بھی میرے اس رویے سے بہت نالاں تھے، مگر میں چونکہ ان کی مرحوم اور چہیتی بیوی کی ایک ہی نشانی تھی، اس لیے وہ بظاہر مجھ سے ناراض نہ رہتے۔ اول میں ضدی تھی، پھر خود سر ہو گئی، اور بعد میں میرے ارادے ناقابل تسخیر ہو گئے۔ پھر اس نے سویٹر بننا چھوڑ کر نگاہیں اوپر اٹھائیں اور کہا، آپ آرام سے بیٹھ جائیں، اس طرح آپ کے پاؤں سوج جائیں گے۔ اب تو آپ کو سردی نہیں لگ رہی؟ فاروق کی بیوی نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا اور وہ لڑکی کہنے لگی، میں اپنے خاندان کے نوجوانوں سے محبت کرنے کی اس لیے قائل نہ تھی کہ ساتھ رہتے رہتے یوں ہی ظاہری لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے، جس کا محبت کے تصور سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں۔ میں تو چاہتی تھی کہ ملک کیچم سے اچانک ایک شہزادہ آئے، میں پہلی ہی نظر میں اسے پہچان لوں، اور پھر تھلوں میں اس کی ڈاچی کے نقوش پر بھاگ بھاگ کر بگولا بن جاؤں، یا اسپین کے کسی اکھاڑے میں وہ بل فائٹنگ کے لیے نکلے، تماشائیوں میں اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑے اور وہ خونخوار چوپائے سے غافل ہو جائے جو اسے سینگوں پر اٹھا کر ہوا میں اچھال دے، پھر جو ہو سو ہو، وہ زندہ رہے یا دم توڑ دے، مجھے میرا گوہر مقصود مل جائے۔ اور میں نے اپنی جاہل سہیلیوں سے کہا، تم ہنستی ہو، لیکن ایک دن وہ آئے گا، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ہوں گے، ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوں گی، وہ ہمارے خیمے کے پاس آ کر کہے گا، میں بھی پیاسا ہوں اور پیاس سے میرا گلا سوکھ گیا ہے، اور ناقابل برداشت بوجھ سے میری اونٹنی کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، مجھے پانی پلاؤ، مجھے کھانے کے لیے کچھ دو۔ پھر اچانک اس کی نگاہیں میرے ہاتھوں پر پڑیں جن پر شہد کے پیالے پہلے سے اس کے منتظر ہوا کرتے، میرے کندھے پر چشمے کے ٹھنڈے پانی کا مشکیزہ لٹک رہا ہو، لیکن میری یہ بات سن کر میری جاہل سہیلیاں کھلکھلا کر ہنس پڑیں اور دیر تک ہنستی رہیں، مگر ان کی ہنسی زیادہ دیر تک ان کا ساتھ نہ دے سکی، اور ایک دن وہ آ ہی گیا۔ اس نے برآمدے میں آ کر گھنٹی بجائی اور میں نے دروازہ کھول کر اسے دیکھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ذرا گھبرایا اور پھر ابی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں نے کہا، وہ ابھی تک کچہری سے نہیں لوٹے، آپ پیغام دے جائیے، شام کو آئیں گے تو میں ان سے کہہ دوں گی۔ اس نے ویسے ہی گھبراتے ہوئے کہا، وہ مجھے نہیں جانتے، اور پھر میرا کام بھی ایسا ہی ہے کہ کسی تیسرے آدمی کو بتایا نہیں جا سکتا۔ اس تیسرے آدمی پر مجھے ہنسی آ گئی اور میں نے کہا، ابی اور میں اور ابی ایک ہی بات ہے، اور جیسا کہ مجھ پر اعتماد ہونا چاہیے تھا، اسے اس بات پر یقین آ گیا اور اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، میرے ایک دوست نے اس مرتبہ LLB کا امتحان دیا ہے اور اس کا پرچہ آپ کے ابی کے پاس ہے، مجھے صرف اس کے نمبر معلوم کرنا ہے۔ میں نے جسارت سے کام لے کر کہا، آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں اور اپنے پرچے کو اپنے دوست کا پرچہ کیوں بتاتے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے میں مسکرا دی اور اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے بڑے مربیانہ انداز میں کہا، کل آپ اپنی بہن کو لے کر یہاں آ جائیے اور اسے مجھ سے متعارف کروا دیجیے، میں ابی سے کہوں گی کہ یہ میری سہیلی ہے اور ان کے بھائی کا پرچہ آپ کے پاس ہے، انہیں نمبر بتا دیجیے۔ خوشی کی ایک لہر دم بھر کر اس کے چہرے پر ابھری اور اس نے کہا، میری چھوٹی بہن ہے وہ، اگر… میں نے بات کاٹ کے پوچھا، کتنی چھوٹی؟ تو اس نے بڑی نیاز مندی سے کہا، فرسٹ ایئر میں پڑھتی ہے۔ یہ بات سن کر میں بھی اپنی جاہل سہیلیوں کی طرح کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ فاروق کی بیوی کا خوف آہستہ آہستہ دور ہوتا جا رہا تھا اور اب اس پر صرف سردی کی کپکپاہٹ طاری تھی۔ اس لڑکی نے سویٹر کے گھر گن کر کہا، آپ کو سردی لگتی ہو تو میری شال اوڑھ لیجئے، اور دلہن نے ہولے سے کنگار کر کہا، نہیں۔ لڑکی پھر سویٹر بننے لگی اور کہنے لگی، یہ باتیں تو بالکل بے مصرف ہیں کہ نمبر معلوم کرنے کے بعد کس طرح وہ اور اس کے بہن ہمارے یہاں آتے جاتے رہے، اور یہ گانگت بڑھتی گئی۔ وہ بڑا ہی کمزور طبیعت شریف انسان تھا، ہر وقت کسی گہری سوچ میں کھویا رہتا۔
لیکن سوچ کی اونچی نیچی گاڑیوں میں ارادے کی ایک بھی کونپل نہ پھوٹتی۔ جب ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ اس کی نسبت اس کے چچا کے ہاں ہو چکی ہے تو میں نے پوچھا کہ تمہیں میری پکار سنائی نہیں دی تھی؟ میں تمہیں آواز دیتی رہی، سال ہا سال تک تمہارا انتظار کرتی رہی، اور تم آئے بھی تو اپنا دام کسی اور کے ہاتھوں میں تھما کر۔ یہ سن کر اس کے آنسو بھر آئے اور وہ جواب نہ دے سکا۔ میں نے اپنی اوڑھنی سے اس کی آنکھیں خشک کیں، اس کے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر صوفے کی پشت سے لگا دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ چند مہینوں کے بعد اس کے چچا اور ابا کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا اور اس کی منگنی ٹوٹ گئی۔ اس کی بہن اس منگنی کے ٹوٹ جانے سے بہت خوش ہوئی اور بچوں کی طرح بار بار مجھ سے کہنے لگی کہ اس کے بھائی کے لیے اب میں کوئی لڑکی تلاش کروں جس کی شکل مجھ جیسی ہو، قد میرے جتنا ہو، رنگ بھی میرے جیسا ہی ہو۔ وہ چند دن ہم تینوں نے بڑی مسرت اور شادمانی کے ساتھ بسر کیے۔ میرے دامن میں اتنی خوشیاں جمع ہو گئیں کہ مجھے ہر لمحہ اپنی جھولی کے پھٹ جانے کا خدشہ ہونے لگا۔ شادی کے متعلق میں نے ابی کو اپنے ارادوں سے آگاہ کر دیا اور وہ میری ضد پوری کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے لگے۔ ایک دن کیرم کھیلتے ہوئے میں نے اس سے کہا، توصیف کتنا پیارا نام ہے چھوٹے بچے کا، اس سے پیارا نام اور کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ سوچنے لگا تو میں نے کہا، یوں لگتا ہے نا جیسے توسی کر کے اسٹرائکر بورڈ پر پھسلا ہو، آہستہ سے گوڑ سے جا کر ٹکرایا ہو۔ وہ مسکرانے لگا تو میں نے کہا، میں تو اپنے بچے کا یہی نام رکھوں گی، توصیف، توسی، توشی۔ توشی ہے نا، توشے بلے، توشے بلے۔ اور پھر لڈو سا ایک بچہ کیرم کی گوٹ نکال کر بھاگ گیا۔ لڑکی نے چھوٹے سے سویٹر کو انگلیوں سے ناپ کر دیکھا اور کہا، معاف کیجیے گا، پتہ نہیں میں کیوں بغیر اجازت اندر چلی آئی اور آپ سے پوچھے بنا یہ داستان بھی بیان کرنے لگی۔ شاید آپ کو میری یہ باتیں بہت ہی ناگوار گزر رہی ہوں۔ فروخ کی بیوی نے پھر نفی میں سر ہلایا اور وہ لڑکی کہنے لگی، اس دن کے بعد سے مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ میں زندگی بھر توشے بلے کو آوازیں دیتی رہی ہوں، اس کو پکارتی رہی ہوں، اور میرے ہاتھ میں شہد کے پیالے یا میرے کندھے پر مشکیزہ کبھی بھی نہیں ہوا، بلکہ میں اپنے گھر کے دروازے پر اس کے ننھے بوٹ تھام کر اور کندھے پر اس کا چھوٹا سا سویٹر ڈال کر توشے بلے کو بلاتی رہی ہوں، جو سردی کے دنوں میں گلی کے بچوں سے کھیل رہا ہوتا تھا۔ پھر وہ ذرا رکی اور دیوار پر نگاہیں جما کر کہنے لگی، میرا اب بھی یہی ایمان ہے کہ انسان کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ وہ ستاروں پر کمند ڈال سکتا ہے، پہاڑوں کے دل چیر دیتا ہے، آسمانوں زمین کی ہر قوت کو مسخر کر لیتا ہے، لیکن جذبہ آفرینش کی روح کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں بہا سکتا اور فطرت کی تخلیق کے منصوبوں میں دخل نہیں دے سکتا۔ توشے بلے کی مجھے ضرورت تھی، مادر فطرت کو نہ تھی۔ چچا کے یہاں نسبت ٹوٹنے کے بعد اس کے والد کو تجارت کا شوق چڑھ آیا اور انہوں نے اپنے بیٹے کی بات اپنے شریک کار کے یہاں ٹھہرا دی۔ مجھے یہ بات برداشت نہ ہو سکی، میں نے سب سے منہ موڑ لیا، حتیٰ کہ اپنے پیارے ابی کو بھی عمر بھر کے لیے روتا دھوتا چھوڑ کر مادر فطرت کو سمجھانے لگی، جانتی ہوں قدرت مجھ سے قوی تر ہے، لیکن میں بھی بڑی ضدی اور خود سر ہوں، اور آج آپ لوگوں کی طرح میں بھی یہاں ہنی مون منانے آئی ہوں۔ توشے بلے میرا بچہ ہے، میرا بچہ ہے، میرا بچہ۔ اس نے سلائیوں میں دیا ہوا سویٹر اپنے سینے سے لگا لیا اور سسکیاں بھرنے لگی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور فروخ کی بیوی دیوانوں کی طرح ڈرائنگ روم کی طرف بھاگی۔ دروازہ کھول کر وہ فروخ سے لپٹ گئی اور چیخ کر کہنے لگی، وہ کہتی ہے توشے بلے میرا بچہ ہے، میرا بچہ ہے۔ یہ نام سن کر فروخ ٹھنکا اور دودھ کا جگ زمین پر رکھ کر اندر اس کمرے میں گیا۔ بتی جل رہی تھی، کرسیوں پر میلے کپڑے جھاڑنوں کی طرح پڑے تھے اور سنگھار میز کے آئینے میں اس کا اپنا عکس اسے گھور رہا تھا۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔